وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانیت اور آدم کی اولاد کو تکریم اور عزت بخشی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک آدم سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹا ہے، لیکن یہ صرف جان پہچان کے لیے، بڑا اور چھوٹا بنانے کے لیے نہیں، چھوت کی بیماری پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو نمازیں پڑھنے والا ہوگا، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہانے والا ہوگا، جو اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، جو اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، جو اسلام سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ باقی انسانوں کے درمیان کوئی تمیز، کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کا یہ دوسرا پیغام ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی انسان کو بغیر بدلے کے یا بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، پوری انسانیت کا قاتل ہے وہ۔ گویا کہ قرآن امن کا پیغام پیش کرتا ہے، انسانوں کی جان کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے قرآن مجید مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے اور اتحاد کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، رنجش ہو جائے، مدد سے الگ کرنے کی نوبت آنے لگ جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں جوڑو لوگوں کو، توڑو نہیں۔ انتشار کی بات نہ کرو، اتحاد کی بات کرو۔ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، ہمارا رسول محمد عربی ہے، اور ہمارا قبلہ ایک ہے۔ ہم سب کو متحد ہو کر کے رہنا چاہیے، اور مسلمانوں کی، علماء کی ذمہ داری قرآن کی روشنی میں اور پیغام قرآن کی روشنی میں کہ ہم لوگوں کو جوڑ کر کے رکھنے کی بات کریں۔ تیسرا پیغام قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ غور کیا جائے اور اس سے مسائل مستنبط کر کے علماء کرام لوگوں کی نصیحت کریں اور لوگوں کی تذکیر کریں، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، بے شک یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر سچی شریعت پر عمل کرنا ہو، اللہ کے دین پر عمل کرنا ہو، اللہ کے دین پر اپنی زندگی گزارنا ہو تو آئیے، پلٹ آئیے قرآن کی طرف، پلٹ آئیے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی دعا ہم نے کہی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے پروردگار ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، یہ صلحاء کا راستہ ہے، یہ علماء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ بزرگوں کا راستہ ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ پانچواں اور آخری پیغام پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور وہ آخری پیغام قرآن کا یہ ہے کہ اگر دنیا میں ترقی چاہیے اور اگر آخرت میں ترقی چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، سب کچھ ملے گا قرآن میں، کیمسٹری بھی ملے گی، ایسٹرونومی بھی ملے گی، سوشیولوجی بھی ملے گی، سارے علوم ملیں گے۔ بحر العلوم ہے قرآن مجید، ابحار ہے علوم کا قرآن مجید، سمندر ہے قرآن مجید، لیکن قرآن مجید کا خاص مقام ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ دلوں پہ راج کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، دلوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے قرآن آیا ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ الا بذکر اللہ
اللہ تطمئن القلوب. سنو, اللہ کو یاد کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, سکون حاصل ہوتا ہے. بزرگوں قرآن پڑھو, علماء قرآن پڑھے, نوجوان قرآن پڑھے. بدقسمتی سے اللہ کے رسول ہماری جیسے امت کے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن شکوہ گناہ ہوں گے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرا رسول کہے گا, اے میرے رب, میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن مجید کو پشے پوچھ ڈال دیا تھا. یہ پڑھتے نہیں تھے, تلاوت نہیں کرتے تھے. رات کے 1 تک نوجوان موبائل میں گندی چیزیں دیکھتے تھے, لیکن قرآن کی 5 آیتیں 2 آیتیں پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے توفیق نہیں ہوتی تھی. جہاں سے دلوں کو ٹھنڈک ملتی, وہاں سے انہوں نے ٹھنڈک حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر لیا, شیطانی زندگی میں لگا لیا. کیا حال ہو گیا یورپ کا, دیکھو نا, گانے سن کر کے, ڈانس کر کے اور فواہیات کر کے انہوں نے پوری زندگی کو لگا لیا. اب یہ نوجوان عورتیں ڈانس کرتے کرتے قلبوں کی زینت بنتے 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 اب تک ان کی زندگی عجیب بن گئی ہے. تو وہ پین کلر کھاتی ہیں, نیند کی گولیاں کھاتی ہیں اور سوسائڈ کرتی ہیں, کیونکہ ان کو دل کے سکون نہیں ہے, ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے. اور ابھی جاپان میں, امریکہ میں, یورپ میں سوسائڈ ریٹ پچھلے 10 سالوں کے مقابلے میں 25% زیادہ ہو گیا ہے. مرد اور عورتیں اور جوان سوسائڈ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کلبوں میں, ڈانسوں میں, موبائل پہ, ایکسٹرا آرکیسٹرا میں انہیں سکون نہیں ملتا ہے. سنو, سکون حاصل کرنا ہے تو پلٹ آؤ قرآن کی طرف. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو, دلوں کو اگر سکون چاہیے تو قرآن کی طرف آ جاؤ, اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں کانپ اٹھے, رونے لگ جائے وہ قرآن کی آیتوں کو سن کے, پڑھے وہ اپنے گھر میں قرآن کو اور اللہ کے کلام کو, تاکہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اترے, شیطان ان کے دل سے باہر نکلے. ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, عزیزان گرامی قدر, یہ میرے دل کی آواز ہے, یہ تیرے کلام اللہ کی آواز ہے. اللہ کا کلام اور اللہ کا فیصلہ ہے. اگر تم اپنی زندگی میں انقلاب چاہتے ہو, اگر زندگی میں ترقی چاہتے ہو, اگر تم زندگی میں خشیت چاہتے ہو, اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو, تو پلٹ آؤ اللہ کی کتاب کلام اللہ کی طرف, جس کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ پڑھیں اور ان کے دل میں اللہ کی محبت اتر جائے, اللہ کے رسول کی محبت اتر جائے. اگر یہ ہو گیا تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوگا. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. کیا بات ہے بھائی, اللہ ان سے راضی کیوں ہو گیا؟ ان کی پوری زندگی جاہلیت والی تھی, قرآن کے نازل ہونے کے بعد پوری زندگی قرآنی ہو گئی. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ, اور وہ اللہ کے فیصلے سے کیوں راضی ہو گئے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں 2 احکامات نازل کیے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ ہم خوش ہیں ان فیصلوں کو لے کر کے, تو احکم الحاکمین ہے, ہمارے لیے تو نے جو فیصلہ کیا, جو حکم نازل کیا ہے, یہ ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے, ہم اس سے راضی ہیں. اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نازل کرتا قرآن, اللہ کے نازل کرتا فیصلہ, اللہ کے نازل کرتے احکامات پر تم اپنے آپ کو راضی کر لو, اپنے دل کو راضی کر لو, تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. گھروں میں تقدس کا نزول ہوگا, فرشتوں کا نزول ہوگا, برکات کا نزول ہوگا, روحوں کا نزول ہوگا. اور یسألونک عن الروح, لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ سن, الروح من امر ربی, روح تو میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کا حکم کلام الہی ہے. مان لو کلام الہی کو, جسمانی فرقاپن کوئی فرقہ نہیں ہے, روحانی فرقاپن, دل کی خشیت اگر اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر زندگی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کی طرف پلٹنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کی تلاوت اور قرآن کی آیات سے ہماری زبانوں کو اور ہمارے سینوں کو منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں اور ماں اور بہنوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے اداروں کو قرآن کے معنی کے ساتھ طلبہ کو پڑھانے